हेलो एवरीवन, आपका मज़हर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है, आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आज हम लोग कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। उर्दू थर्ड लैंग्वेज 221 222। इसमें हम जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका क्या पैटर्न होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 3 आवर्स का टाइम होता है और ये एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें कोई एक ऑप्शन सही होता है और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन डिटेल से लिखना होता है, कुछ में एक सेंटेंस 1 सेंटेंस में आंसर देना होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैसेज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मज़मून लिखना होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको किसी यूनिवर्सिटी के नाम, किसी स्कूल के नाम या प्रिंसिपल के नाम या किसी उस्ताद के नाम या आपके पेरेंट्स के नाम आपको लेटर लिखना होगा। तो आज हम इस पेपर के अंदर इन्हीं सारी चीज़ को जानेंगे और इन्हीं सारी चीज़ को सॉल्व करेंगे। इस पेपर में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे 4, उन चारों ऑप्शन को हम जानने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है कि मतला, मक्ता, बैतुल गज़ल, मिसरा। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन वो आंसर होगा, बाकी सारे जो है गलत होंगे, रॉन्ग होंगे, लेकिन उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने लिखा है कि दर्जेर हल सवाल के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें से सबसे मुनासिब जवाब चुनकर लिखिए। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, गज़ल का पहला शेर कहलाता है मतला, मक्ता, बैतुल गज़ल, मिसरा। इसका आंसर है गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, मक्ता, बैतुल गज़ल, मिसरा। तो आप जानिए कि मक्ता गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है, बैतुल गज़ल गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं, मिसरा शेर के एक सत्र को मिसरा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, गैर मुस्तकिल कलमे को ये भी कहते हैं। ऑप्शन दिया है सिफत, ज़मीर, हरूफ, फ़ेल।
اس کا آنسر ہے غیر مستقل کلمے کو حروف بھی کہتے ہیں۔ حروف کی تعریف: حروف وہ کلمہ ہے جو خود اپنا معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: حروف ربط، حروف تخصیص، عطف، حروف فجائیہ۔ صفت: صفت وہ لفظ ہے جو اسم یا ضمیر کی خوبی ظاہر کرے، جو اسم یا ضمیر کی خوبی ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر احمد اچھا لڑکا ہے، آم پکا ہوا ہے، ہندوستانی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو احمد اچھا لڑکا ہے، تو اس میں اچھا صفت ہے۔ پکا ہوا، آم پکا ہوا، پکا ہوا اس میں صفت ہے۔ ہندوستانی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، تو خوبصورت ہونا یہ صفت ہے۔ ضمیر جو اسم کے بجائے یا بدلے میں استعمال ہوتا ہے یا آتا ہے۔ مثال: یہ کون آیا ہے؟ وہ حامد کی کتاب ہے۔ تو یہ اور وہ، یہ دونوں ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، یا وہ کھا چکا، اس نے کھایا۔ تو ایک کسی سینٹینس میں پاسٹ پایا جا رہا ہے، کسی میں پریزنٹ پایا جا رہا ہے، کسی میں فیوچر پایا جا رہا ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا ہے، درج ذیل میں حقیقت حال معلوم ہونا کے معنی دینے والا محاورہ ہے۔ الف، آنکھ سے آنکھ ملانا، آنکھیں کھل جانا، آنکھ دکھانا، آنکھ مچولی۔ تو اس کا آنسر ہے حقیقت حال معلوم ہونا، آنکھیں کھل جانا۔ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے حقیقت حال کے معلوم کرنے کے لیے، ہونے کے لیے آنکھیں کھل جانے کا محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اب 3 محاورے، جو 3 محاورے ہیں، آنکھ سے آنکھ ملانا یعنی متوجہ ہونا، آنکھ دکھانا گھور کر دیکھنا، خفگی کی نظر سے دیکھنا، آنکھ مچولی ایک کھیل ہے جس میں ایک لڑکے کی آنکھیں بند کر کے باقی لڑکے چھپ جاتے ہیں، پھر وہ آنکھیں کھول کر ڈھونڈتا پھرتا ہے اور جسے پا کر چھو لیتا ہے اسے آنکھ بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ سوسائٹی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ تم ہم سے آنکھ مچولی کھیل رہے ہو، ہمارے آنکھ میں دھول جھونک رہے ہو۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، سب آئے مگر وہ نہ آیا۔ اس جملے میں حروف استثناء کی نشاندہی کیجیے۔ وہ نہ آیا مگر، تو اس کا آنسر ہے سب آئے مگر وہ نہ آیا۔ وہ اس جملے میں حروف استثناء مگر ہے، مگر وہ نہ آیا یعنی حروف استثناء۔ استثناء کہتے ہیں کسی چیز کو جدا کرنا، کسی چیز، ایسا لفظ، ایسا حرف جس کے ذریعے سے کسی چیز کی جدائیگی کو بیان کیا جائے یا اس کو علیحدہ کیا جا سکے۔ جیسے عربی میں بولتے ہیں جاء القوم الا الحمار، سوائے گدھے کے قوم کے لوگ آ گئے۔ جاء الطلاب الا زید، طلبہ آئے سوائے زید کے، یعنی زید میں اگر ہم یہ کہتے کہ سارے طلبہ آ گئے تو زید بھی اس میں شامل ہوتا، لیکن ہم نے اگر مگر کے ذریعے یہ کہا کہ مگر زید نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ میں زید ایسا شخص ہے جو نہیں آیا، باقی سب آ گئے۔
اب اس کے بعد نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا ہے خط لکھنے والے کو کہا جاتا ہے مکتوب نگار، مضمون نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار. تو اس کا آنسر ہے خط لکھنے والے کو مکتوب نگار کہا جاتا ہے. مضمون نگار، مضمون لکھنے والے کو مضمون نگار کہا جاتا ہے. ناول نگار، ناول لکھنے والے کو ناول نگار کہا جاتا ہے. اور ڈرامہ نگار، ڈرامہ لکھنے والے کو ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن پوچھا ہے درج ذیل میں واحد لفظ کی نشاندہی کیجیے. دفاتر، مراکز، جزائر، منزل. اس کا آنسر ہے دفاتر، مراکز، جزائر، منزل میں منزل واحد ہے. اب نیچے یہاں پہ کالم بنا کر کے آپ کو بتایا گیا ہے کہ دفتر یہ واحد ہے، مرکز یہ واحد ہے، جزیرہ یہ واحد ہے، منزل یہ واحد ہے، اور اس کا جمع دفاتر، مراکز، جزائر، منازل ہے. نیکسٹ کوشچن پوچھا ہے علم نجوم یعنی زمین کی پیمائش کا علم، ستاروں کا علم، شاعری کا علم، حدیث کا علم. تو اس کا آنسر ہے علم نجوم یعنی ستاروں کے علم کو کہتے ہیں علم ارضیات، زمین کے پیمائش کا علم، علم شعر، شاعری کا علم، علم حدیث، حدیث کا علم. نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا ہے اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مرثیہ، قصیدہ، نعت، حمد. تو اس کا آنسر ہے نعت. اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. اب مرثیہ کس کو کہتے ہیں؟ قصیدہ، نعت، حمد. تو مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبی بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے. قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے جس کے معنی قصد و ارادہ کرنے کے ہیں. قصیدہ ہیئت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے. بہر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے، پہلے شعر کے 2 مصرے اور باقی کے آخری مصرے ہم قافیہ و ردیف ہوتا ہے. حمد وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور اکثر شعراء اپنے کلام کا آغاز اسی صنف سے کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن پوچھا ہے دوسرا. اب یہاں پہ آپشنل کوشچن ختم ہو گیا. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 لفظوں کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھیے. پہلے 2 لفظ کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھیے. ابتدا، انتہا، اعلیٰ انہوں نے دیا ہے. اب آپ کو لکھنا ہے جوڑ. حجرہ، مذکر، چٹائی یہ آپ کو لکھنا ہے. انتخاب، انتخابات، خدمت. دل بجھ جانا، مایوس ہونا، آنکھیں چمک اٹھنا. تو اب اس کا آنسر ہے پہلے 2 جملوں کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ درج ذیل طریقے سے لکھیں گے. ابتدا، انتہا، اعلیٰ کا ادنا. حجرہ مذکر ہے، چٹائی مؤنث. انتخاب، انتخابات. خدمت، خدمات. دل بجھ جانا، مایوس ہونا، آنکھیں چمک اٹھنا، ترقی کرنا، غصے کا آنا. اب درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھنا ہے. کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کا آپ کو ایک سنٹینس میں جواب دینا ہے. ماہر ریاضی کون تھا؟ عمر خیام ماہر ریاضی دان تھا. اس کا آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن اکبر الہ آبادی کو کس بات کی پرواہ نہ رہی؟ آنسر اکبر الہ آبادی کو اس بات کی پرواہ نہ رہی کہ دنیا مجھ سے خوش ہے یا ناخوش. نیکسٹ محمد علی جوہر نے کس گول میز کانفرنس میں شرکت کی؟ اس کا آنسر ہے محمد علی جوہر 1928 میں
لندن گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے. محمد علی جوہر 1928 میں لندن گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے. نیکسٹ، پیغام یکجہتی نظم کے تعلق سے بتائیے کہ ہمارا مدعا کیا ہونا چاہیے. اس کا آنسر ہے پیغام یکجہتی نظم کے تعلق سے ہمارا مدعا اپنے وطن کی شان و عظمت ہونا چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے، اب یہاں پہ آگے جو کوشچن کر رہے ہیں وہ ابھی آپ نے ایک سینٹینس میں جواب دیا. اب یہاں پہ آپ کو 2 یا 3 سینٹینس میں جواب دینا ہے، آنسر دینا ہے. 10 ذیل سوالات کے جوابات 2 یا 3 جملوں میں لکھیے. سرایم وشویشوریا کو میسور کے دیوان کا عہدہ کس نے اور کیوں پیش کیا؟ تو اس کا آنسر ہے، جب ملک بھر میں آپ کی ذہانت و استعداد کا چرچا ہونے لگا تو والی میسور سری کرشنا راج وڈیر بہادر نے آپ کو ریاست میسور کی دیوانی کا عہدہ پیش کیا. نیکسٹ کوشچن ہے کہ شیخ حسین عبداللہ بن علی سینا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے شیخ حسین عبداللہ بن علی سینا بخارا قصبہ خرشین 980 عیسوی میں پیدا ہوئے. نیکسٹ کوشچن ہے، محمد علی جوہر کے والدین کا نام کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے محمد علی جوہر کے والد محترم کا نام مولانا عبدالعلی اور والدہ کا نام بانو بیگم تھا. نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کیا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرتی تھی. نیکسٹ کوشچن ہے کہ قدیم دور میں سائنس کی کون سی شاخیں قائم تھیں؟ اس کا آنسر ہے قدیم دور میں سائنس کی 10 ذیل شاخیں قائم تھیں: علم ریاضی، علم حیات و نجوم، علم کیمیا، علم طب اور حیاتیات. نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا ہے، معراج کا مطلب کیا ہے؟ تو عربی زبان میں معراج ایک وسیلہ ہے جس کی مدد سے بلندی کی طرف چڑھا جائے. اسی لحاظ سے سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے. اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کی طرف اور پھر اپنے وطن لوٹ آنے کے جسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں کون کون آرام فرما ہیں؟ اس کا آنسر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما آرام فرما ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، مولانا محمد علی جوہر کا سول سروس امتحان میں ناکام ہونا کس لیے بہتر ثابت ہوا؟ اس کا آنسر ہے مولانا محمد علی جوہر کا سول سروس امتحان میں ناکام ہونا ان کے لیے اس لیے بہتر ثابت ہوا کہ انہیں انگریزوں کی ملازمت نہیں کرنی پڑی اور ان سے نجات پا گئے. نیکسٹ کوشچن ہے، ابھی آپ نے 2 یا 3 جملوں میں اس کا آنسر دیا. اب آپ کو 3 یا 4 جملوں میں اور متن کے حوالے سے جملے کی وضاحت کرنی ہے اور آنسر دینا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ذیل سوالات کے جوابات 3 یا 4 جملوں میں لکھیے. بحوالہ متن 10 ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے. مجھے ملاقات کے بارے میں اس وقت یاد آیا جب میں نے دروازے پر آپ کا نام لکھا دیکھا. یہ ایک سینٹینس ہے، انہوں نے دیا ہے، متن ہے. اب اس کے حوالے سے آپ کو جواب لکھنا ہے. تو اس کا آنسر ہے
کہ ملا نصیر الدین اپنے علم کی شیخی بگاڑتا تھا، تو اس کے ایک عالم دوست نے اس کے علم کا امتحان لینے کے لیے اسے مدعو کیا اور وقت کی تعیین کر دی۔ چنانچہ اس کا دوست وقت معین پر اس کے یہاں حاضر ہو گیا تو دیکھا کہ ملا صاحب ندارت، پس اس کا دوست غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کے دروازے پر بیوقوف گدھا لکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد ملا گھر پر آیا تو تحریر دیکھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا، تو وہ فوراً اپنے دوست کے گھر گیا اور معافی طلب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے ملاقات کے بارے میں اس وقت یاد آیا جب میں نے دروازے پر آپ کا نام لکھا دیکھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، انہوں نے ایک سینٹنس دے دیا ہے اور اس کی وضاحت کرنی ہے آپ کو۔ اس نام کی کوئی مچھلی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کرشن چندر نے بات سے بات نکال کر انسانی زندگی کی بے قدری اور عام طور پر دفتروں میں ہونے والی بے قاعدگی پر گہرا طنز کیا ہے اور اسے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مچھلیوں کے ڈپارٹمنٹ میں مارکیٹ سا شور و غل برپا تھا، تو پہلے ہی کاؤنٹر سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ تو کلرک نے کہا کہ میں تو صرف مچھلیوں کے انڈوں کی فائلیں دیکھتا ہوں، آپ آگے جائیے۔ دوسرا کلرک بولا میرے پاس صرف مچھلیوں کے ذخیروں کی معلومات ہے۔ خیر آپ نے کیا نام بتایا؟ رامو۔ اس نام کی کوئی مچھلی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ نیکسٹ کوشچن ہے کہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے، اس میں کسی خواب کے داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کا آنسر ہے، اس جملے کی وضاحت، جاپان چلو کے سفر نامے میں مجتبیٰ حسن نے اپنی قلمی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہاں کی آبادی کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہے، جسے انہوں نے یوں مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے کہ مہمان مسافر جب رات میں سیر و سیاحت سے تھک ہار کر کمرے کا رخ کیا تو میزبان نے تمسخر میں کہا کہ میرے لیے رات میں کوئی خواب دیکھ لیجئے گا، تو مہمان نے اس انداز سے جواب دیا کہ جس سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، کہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں خواب کے داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ 10 ذیل نثر نگاروں میں سے کسی ایک کا تعارف لکھیے۔ یہ کوشچن کہہ رہے ہیں، تو میں نے یہاں پہ دونوں کا جو ہے تعارف دیا ہے۔ چلیے ہم پہلے پڑھتے ہیں مجتبیٰ حسین کے بارے میں۔ مجتبیٰ حسین کا تعارف اختصار کے ساتھ۔ نام مجتبیٰ حسین، پیدائش 15 جولائی 1963، چنچولی گلبرگہ، ابتدائی تعلیم گلبرگہ اور حیدرآباد میں ہوئی۔ روزنامہ سیاست میں مزاحیہ کالم شیشہ و تیشہ سے ادبی زندگی کا آغاز کیا، پھر نثر کی مختلف اصناف میں لکھتے رہے۔ ان کے مزاحیہ مضامین میں خاکوں اور سفر ناموں کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ تکلف برطرف، قطع کلام، آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، جاپان چلو وغیرہ چند مشہور کتابیں ہیں۔ انہیں پدم شری اور ہاسیہ رتن جیسے مشہور اعزازات کے علاوہ کئی اعزازات و انعامات سے نوازا گیا۔ حال ہی میں گلبرگہ یونیورسٹی نے انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ عطا کی ہے۔ ایم قادر علی خان کا مختصر تعارف۔ ایم قادر علی خان 1911 عیسوی میں مقام ہنولی ضلع ٹمکور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت وہیں ہوئی۔ 1931 عیسوی میں درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اس دوران حکومت کی جانب سے گورنمنٹ ٹریننگ کالج میں 3 سال تعلیم حاصل کی، پھر 4 سالہ اردو فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ حیدرآباد سے اردو فاضل کا امتحان پاس کیا۔ ٹپٹور کی گورنمنٹ
اسکول میں اردو فارسی کے مدرس کی حیثیت سے کام کیا۔ ان کی تالیف کردہ اکثر کتابیں جن میں ان کے مضامین شامل ہیں ریاست میسور کی مختلف جماعتوں کے نصاب میں شامل کیے گئے تھے۔ اب نیکسٹ کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ درجے شعراء میں سے کسی ایک کا تعارف لکھیے۔ مولانا ابو البیان حماد، مولانا الطاف حسین حالی۔ تو آئیے ہم دونوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ شخصیت کون ہے۔ مولانا ابو البیان حماد کا مختصر تعارف۔ مولانا ابو البیان حماد، آپ کا پورا نام عبد الرحمن خان ہے۔ علمی و ادبی دنیا میں ابو البیان حماد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ 25 جولائی 1923 کو صوبہ کرناٹک کے ایک مقام مالور کے قریب ایک قریہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبد اللطیف خان اور والدہ کا نام آسیہ بیگم تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد 1936 میں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعلیم کی غرض سے داخلہ لیا۔ ابتدا ہی سے آپ کا شمار جامعہ کے ذہین ترین طالب علموں میں ہوتا تھا۔ اسی دوران آپ نے الاخلاق کے نام سے ایک قلمی رسالہ نکالا۔ 1950 میں آپ نے اپنے بھائی مولوی ثناء اللہ صاحب عمری اور مولانا جلال الدین عمری کے ساتھ بنگلور سے ہفتہ وار پیغام جاری کیا۔ کچھ عرصے بعد اسے بند کرنا پڑا۔ حصول علم کے سلسلے میں آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ گئے، پھر کلکتہ ہوتے ہوئے وطن تشریف لے آئے۔ اس طرح تعلیم کی تکمیل اور سیر و سیاحت کے تجربے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 1946 عیسوی سے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں درس و تدریس کے مقدس عمل میں مصروف ہو گئے۔ آج کل آپ کی ادارت میں ماہنامہ راہ اعتدال نکل رہا ہے۔ اب ہم مولانا الطاف حسین کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ الطاف حسین حالی، محمد الطاف حسین نام، حالی تخلص۔ 1837 میں مقام پانی پت پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ تکمیل تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے، وہاں مرزا غالب کے شاگرد بنے۔ ملازمت کے سلسلے میں لاہور میں بھی قیام کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ 1904 میں حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب پایا۔ 1914 میں انتقال ہو گیا۔ مولانا حالی ایک اچھے شاعر، سوانح نگار اور نقاد تھے۔ یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اب نیکسٹ کوشچن ہم پڑھیں گے کہ 10 ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ فرسٹ شعر جو ہے وہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ نیکسٹ، زمانے کے کیا ستم دیکھے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، سدا ہم تو کھوئے گئے سے رہے، کبو آپ میں تم نے پایا ہمیں۔ اب نیچے اشعار کی تشریح دیکھیے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں مشہور شاعر غالب نے سیدھے سادے لفظوں میں زندگی کے پیچیدگیوں کو بہت کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شاعر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، جب موت کا ایک دن متعین ہے تو پھر اس کے خوف سے عام دنوں کی کیفیت کیوں تبدیل ہو گئی ہے اور آنکھوں سے نیند کیوں رخصت ہو گئی ہے۔ اب زمانے کے کیا ستم دیکھتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے زمانے کے دل سوز مناظر، مصائب و آلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تم ان حالات کے بارے میں بحسن و خوبی نہیں جان سکتے جنہیں ان آنکھوں نے دیکھا ہے، اور ان مظالم کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا میں چشم دید گواہ ہوں۔
सदा हम तो खोए गए से रहे, कबू आप में तुमने पाया हमें। इस शेर का तशरीह उस्ताद सुखन मीर तकी मीर ने इस शेर में अपने दर्द दो कर्ब और अलम को बयान किया करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारी हालत हमेशा ऐसी रही कि ऐसा महसूस होने लगा कि हमें खो दिया गया और मेरा इस चमन में कोई नहीं है। और मैंने जब इस कैफियत को महसूस किया तो मैंने खुद ही किनारा कशी अख्तियार कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज-ए-झेल अंग्रेज़ी तहरीर का उर्दू में तर्जमा कीजिए। दिस इज़ माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देयर इज़ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसका जो है तर्जमा ये है, ये मेरा घर है, मेरा घर बहुत खूबसूरत है, वहाँ मेरे घर के सामने एक दरख्त है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्ज-ए-झेल सवालात का तफसीली जवाब लिखिए। आपकी दरसी किताब में शामिल हम्द के इब्तिदाई 4 अशआर अपनी याददाश्त से लिखिए। 4 इब्तिदाई अशआर लिखना है, यानी ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नौ जगत के खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, जूत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है कि मुशायरे में खतीब साहब अपना कलाम किस तरह सुनाते थे, या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फयाज़ी और सखावत का कोई एक वाक़या बयान कीजिए। तो हम आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। खतीब साहब अपना कलाम कुछ इस तरह सुनाते थे। वो हाज़रीन को डांट बताते हैं, अपनी फ़िक़राबाज़ी और बरजस्ता गोई से उन पर रौब जमाते हैं, फिर शायरी की शामत आ जाती है। कुछ नज़्म, कुछ नस्र, कुछ नज़्म मुख्तसर तो उसकी लंबी तमहीद, और कभी तमहीद मुख्तसर तो नज़्म तूलो तवील। एक नज़्म सुनाने के बाद माइक से अपनी नशिस्त की तरफ बादिल नाखासा वापसी का क़स्द फरमाना चाहते हैं कि सामईन तालियों और पेटों के शोर में फरमाइश की बौछार कर देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत का वाक़या। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस कदर सखी थीं कि एक मरतबा 70,000 दिरहम अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिए। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब 1 लाख दिरहम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में भिजवाए तो शाम तक उन्होंने ये पूरी रकम गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दी। उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रोज़े से थीं, बावजूद इसके इफ्तार की कुछ फ़िक्र न की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज-ए-झेल तहरीर का बगौर मुताला कीजिए और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। तहरीर यानी एक इबारत है, पैसेज दिया हुआ है, एक टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है आपको, और इसको पढ़ने के बाद इसमें इसके नीचे कुछ सवालात किए गए हैं और इसी पैसेज की रोशनी में आपको जवाब देना है। इल्म क्या है? ज़िंदगी है, ज़िंदगी की रोशनी है, उसके बरअक्स जहालत तारीकी है, नाकामी और ज़िल्लत है। इल्म के बग़ैर ज़िंदगी का कोई भी काम बख़ैर खूबी सर अंजाम नहीं होता। इल्म से कायनात को तस्ख़ीर किया जा सकता है, इल्म से दिलों पर हुकूमत की जा सकती है। दरअसल सारे आलम में इसी की हुक्मरानी है। इल्म अफलास दूर करता है, ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल देता है। एक हकीम ने इल्म के मुताल्लिक़ क्या सच कहा है? इल्म अफलास में माल है, मालदारी में ज़ेवर है। लिहाजा एक तालिब इल्म का ये फ़र्ज़ है कि वो इल्म को हासिल करने में कोताही न करे और तनदही से इस नेमत को हासिल करे। कुछ सवालात इन्होंने दिए हैं, पढ़िए क्या है। ज़िंदगी की रोशनी किसे कहा गया है? इल्म से किसे तस्ख़ीर किया जा सकता है? इल्म के ज़रिए किस पर हुकूमत की जा सकती है? इल्म के मुतालिक एक हकीम ने क्या कहा है? तो इसका जवाब नीचे आपको दिया गया है। इल्म को ज़िंदगी की रोशनी कहा गया है।
علم کو زندگی کی روشنی کہا گیا ہے. اور دوسرے سوال کا جواب ہے علم سے کائنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. اور تیسرے کا علم کے ذریعے سے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے. اور چوتھے کا آنسر علم کے متعلق حکیم نے یہ کہا ہے کہ علم افلاس میں مال ہے اور مالداری میں زیور ہے. نیکسٹ کوشچن ہے درج ذیل کسی ایک عنوان پر 12 یا 15 یعنی 12 یا 15 جملوں پر مشتمل ایک مضمون تحریر کیجیے. میرا پسندیدہ کھیل قومی یکجہتی. تو میں نے دونوں پر مضمون دے دیا ہے. قومی یکجہتی وہ لانگ مضمون ہے, لانگ پیسج ہے, اور میرا پسندیدہ تھوڑا شارٹ ہے. میرا پسندیدہ کھیل ہاکی ایک ہر دل عزیز یورپی کھیل ہے. فٹ بال اور کرکٹ کی طرح یہ کھیل بھی ہندوستان اور پاکستان میں یورپ سے آیا ہے, لیکن اس نے ہندوستان اور پاکستان میں ایسی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ کوئی اسکول, کالج, کوئی گاؤں نہیں جہاں یہ کھیل کھیلا نہ جا رہا ہو. اس کھیل کے لیے ایک ہموار میدان ہوتا ہے جس کی لمبائی 100 گز اور چوڑائی 50 گز تک ہوتی ہے. دونوں سروں پر لکڑی کے ستون سے 2 گول بنائے جاتے ہیں جن میں زمین سے کچھ اوپر 15 گز کے فاصلے پر ایک نصف دائرہ بنایا جاتا ہے جسے ڈی کہا جاتا ہے. میدان کے عین درمیان میں سینٹر بناتے ہیں. ہاکی کھیلنے کے لیے دونوں ٹیموں میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. ہر ایک کھلاڑی کے پاس ایک لکڑی کی لاٹھی ہوتی ہے جس سے وہ گیند کو مارتا ہے. کھلاڑیوں کی ترتیب کچھ اس طرح ہوتی ہے: گول کیپر، فل بیک، فارورڈ، ہاف بیک وغیرہ. اس کھیل سے جسمانی ورزش کے علاوہ کھلاڑیوں میں خلوص، یکجہتی اور منظم پیدا ہوتا ہے. مشترکہ جدوجہد کا سبق ملتا ہے. قومی یکجہتی. کوئی ملک یا قوم ہو، یکجہتی اس کی ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر امن و سکون کی توقع نہیں کی جا سکتی. امن و سکون کے بغیر سماجی، معاشی، سیاسی استحکام و استقلال کا تصور نہیں کیا جا سکتا. خاص کر ہندوستان کے ایسے بہت سے مذہبوں، زبانوں اور نسلی طبقوں والے طویل و عریض ملک میں جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مسجد، مندر، ہندی، اردو، بنگلہ، تیلگو، مراٹھی، شمالی، جنوبی، فارورڈ، بیکورڈ، دریا، شہر، کشمیری، ماؤوادی، نکسلی ایسے انگنت سوال ہوں جو بڑی آسانی سے نہیں نہایت خطرناک حد تک یکجہتی، سوز و امن شکن بنائے جا سکتے ہیں. ہندوستان میں جنوب سے لے کر شمال تک، مشرق سے مغرب تک سارے ہندوستانی اپنے عادت و خصائل کی خوبیوں اور خامیوں کی بنیاد پر ایک جیسے نظر آتے ہیں. ان کے دکھ سکھ تجربات بھی مشترکہ رہے ہیں. ان کی تاریخی وراثت بھی ایک رہی ہے اور تمام تر اختلافات کے باوجود اس کثرت میں وحدت کی تمنا اور تڑپ رہی ہے. اور یہی کثرت میں وحدت قومی یکجہتی کے شعور کو تاریخ کے ہر موڑ پر زندہ اور متحرک رکھتی رہی ہے. قومیت کا یہی مشترکہ باطنی احساس قومی یکجہتی کا پہلا اور بنیادی ستون ہے. اب آپ اس کو پورا پڑھ لیجئے گا، یہ بہت ہی لانگ ہے. اب ہم آگے نیکسٹ کوشچن کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جو ہے دیا ہوا ہے: خط کے اجزائے ترکیبی کا لحاظ رکھتے ہوئے درج ذیل خطوط میں سے کوئی ایک خط لکھیے. درج ذیل خطوط میں سے کوئی ایک خط لکھیے. تعلیمی مصروفیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد محترم کے نام ایک خط لکھیے، یا 2 دن کی چھٹی کے لیے اپنے کلاس ٹیچر کو ایک درخواست نامہ لکھیے. تو آپ کو کس پیٹرن سے اپنے والد کو لیٹر لکھنا ہے وہ دیکھ لیجئے. صحیح سے اسکرین پر آپ نظر ڈال لیجئے. سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے من جانب، اور جسٹ اس کے دوسرے سائڈ میں آپ کو ڈیٹ ڈالنا ہے 10 فروری 2022. یعنی جو بھی ڈیٹ ہو آپ وہ اپنے اعتبار سے ڈالیں گے، اور اس کے جسٹ تھوڑا سا آگے نیچے اس کو تھوڑا سا آگے کر کے لکھنا ہے، اسپیس دے کر کے عبداللہ، یعنی آپ اپنا نام لکھیں گے. پھر اس کے نیچے آپ ایڈریس ڈالیں گے
جیسے یہاں پہ لکھا ہے نندنی درگاہ روڈ بنگلورو اور پن کوڈ ڈالیں گے 560056۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے بخدمت عالی جناب والد صاحب، پھر لکھیں گے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ یہاں اس کے بعد پھر انٹر ماریں گے، پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے تھوڑا سا ٹیپ اسپیس لے کر کے، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، میں یہاں بالکل خیریت سے ہوں۔ آج کل ہمارے اسکول میں الحمدللہ پڑھائی بہت ہی زور و شور سے چل رہی ہے، اور میں بھی تمام مضامین کو محنت و لگن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے مزید مشاغل کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ میرا دل تعلیم میں مزید لگ جائے اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔ امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ زید پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ عفیفہ کے پرچے کیسے ہوئے؟ امی جان کی خدمت میں سلام اور چھوٹوں کے لیے پیار۔ پھر اس کے بعد نیچے آپ کو لکھنا ہے آپ کی دعاؤں کا طالب، پھر اس کے نیچے لکھنا ہے آپ کا فرما بردار بیٹا، اور پھر آپ اپنا نام لکھیں گے عبداللہ، کچھ بھی نام جو بھی آپ کا نام ہو۔ اور اپلیکیشن آپ کیسے لکھیں گے؟ استاذ کے نام، کلاس ٹیچر کے نام، درخواست نامہ کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے محترم، اس سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے محترم و مکرم جناب ماسٹر صاحب، یعنی جو بھی ماسٹر کا نام ہوگا وہ آپ کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے جسٹ سامنے آپ کو لاسٹ میں اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے، جیسے میں نے یہاں پہ ڈالا ہے MMDRS ہونائکہلی چند پٹنہ رام نگرہ کرناٹکا۔ پھر اس کے آپ کو سلام لکھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر لکھنا ہے جناب عالی، پھر اس کے بعد اس پہ انٹر مار کر کے پھر اسپیس دے کے آپ کو یہ لکھنا ہے خدمت عالیہ میں گزارش یہ ہے کہ فدوی کے والد صاحب کی طبیعت کئی دنوں سے مسلسل خراب چل رہی ہے، جس کی وجہ سے فدوی گھر جانا چاہتا ہے تاکہ ان کی تیمارداری کر سکے، لہٰذا جناب سے یہاں پہ آپ کو اسپیس مارنا ہے، پھر اس کے بعد لکھنا ہے لہٰذا جناب والا سے مؤدبانہ التماس ہے کہ 2 یوم کی رخصت مرحمت فرما کر ممنون و مشکور ہوں۔ پھر اس کے نیچے آپ کو لکھنا ہے عین نوازش ہوگی، پھر اس کے نیچے العارض، پھر اس کے بعد آپ کو اپنا نام لکھنا ہے، پھر اپنا جماعت لکھنا ہے اور تاریخ لکھنا ہے۔ تو یہاں پر یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ہم نیکسٹ کوشچن پیپر کے سلسلے میں آپ کو بتائیں گے، اور اس ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن میں ہم اس سولو کو اس کا PDF ڈال دیں گے تاکہ بآسانی آپ اس کو پڑھ سکیں اور اس کو حل کر سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ کوشچن پیپر بھی ہم ڈال دیں گے اور آنسر پیپر بھی ڈال دیں گے، دونوں ڈال دیں گے تاکہ آپ دونوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ کر سکیں۔